الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمان لوگوں پر نماز با جماعت فرض فرمائی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیں بلکہ نماز پڑھنا بھی فرض اور ضروری ہے، اور نماز کو با جماعت ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بلا عذر شرعی گھر پر نماز پڑھ لینے والے کو صحابہ کرام منافق کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جو شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا کہ یہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اسلام کے اعمال کی اہمیت اس کے دل میں اتنی بھی نہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور نماز پڑھ لے۔ تو جب اس کے دل کی حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں نماز کی اتنا بھی اہمیت نہیں کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کا دعوی اسلام بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کے دل میں اسلام کی عظمت ہی نہیں ہے تو یہ آدمی منافق ہے۔ اور بلا عذر جماعت کو چھوڑنا، مسجد کی جماعت کو چھوڑنا، علماء کرام نے اس کو حرام لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے اور حرام لکھا ہے کہ بلا عذر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر سے مراد وہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا عذر لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجد نہیں آ سکتا، جیسا بہت زیادہ بارش آ گئی یا راستہ خراب ہو گیا یا کوئی ایسا اور عذر آ گیا، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر مسلمان کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، اور بچوں اور بوڑھوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو لوگ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی کتنا نفرت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں کتنا غصہ ہوگا کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور تعلق والا سمجھتے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی اتنا وقت ہے، اتنا بے وقتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو تو صحیح ان کے گھروں کو بھی جلا دوں کہ جو گھر نماز کے چھوڑنے کا سبب بنے۔ اور بعض دفعہ کوئی آدمی کہیں کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو وہ یہ عذر ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے مالک کی طرف سے، سربراہ کی طرف سے، کوئی مارکیٹ میں کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، ان کی طرف سے ہر وقت نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ علماء کرام نے کتابوں میں اس کے بارے میں واضح مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی ملازمت کرنا کہ جس میں ادارے کا سربراہ نماز کے لیے بھی نہ جانے دے یا نماز میں جانے کے لیے غصے ہو مسجد میں جانے کے لیے، تو ایسی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی ملازمت کو چھوڑنا ضروری ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کی، نماز با جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرعی حکم یہی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، مارکیٹ ہے تو مارکیٹ بند ہو جائے، کوئی ادارہ ہے تو وہ ادارہ بند ہو جائے، کوئی اور کام ہے،
کوئی فیکٹری ہے تو وہ فیکٹری بند ہو جائے اور سارے لوگ اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہو کر نماز کو ادا کریں۔ اور بعض دفعہ امام جو فرض نماز ایسی ہیں جن سے پہلے سنت موقدہ ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز میں امام بعض دفعہ اتنا دیر پہلے پہنچتا ہے کہ سنت موقدہ ظہر سے پہلے پڑھنے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی صورتحال میں امام اگر سنت موقدہ پڑھے بغیر جماعت کرا دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ امام کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، وقت پر پہنچے، پہلے سنت موقدہ پڑھے اور جو جماعت کا ٹائم ہو جائے پھر جماعت کرائے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سنت موقدہ جو پہلے پڑھنی ہے نہیں پڑھی اور جماعت کا ٹائم ہو گیا اور جماعت کرا دی، بعد میں فرضوں کے بعد میں 4 سنتیں جو سنت موقدہ ہیں وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، جماعت ہو جائے گی۔ اور امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو سیدھا کرے، صف سیدھا کرے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا اور حضرات صحابہ کرام کا کہ صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مقتدی جتنے ہیں وہ اپنا کندھے سے کندھا ملا لیں تو خود بخود صف جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ اور امام جس وقت مقتدی نیت کرتا ہے امام کے پیچھے، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، جس طرح لوگوں سے سنتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نیت کے الفاظ دہراتے ہیں۔ لیکن امام کو بھی چاہیے مقتدیوں کی نیت کرے، لیکن اگر امام باقاعدہ مقتدیوں کی نیت نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اقتداء درست ہو جائے گی، امام کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی، مقتدیوں کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے، امام کی آواز آہستہ ہوتی ہے، جو پچھلی صف والے مقتدی ہوتے ہیں ان تک امام کی قرات کی آواز صحیح طور پر نہیں پہنچتی، تو کیا اس صورتحال میں اقتداء درست ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو پچھلی صف والے مقتدی ہیں ان تک اگرچہ امام کی آواز نہیں پہنچتی قرات کی اور سپیکر بھی نہیں ہے، تو اگر پچھلی صف والے مقتدیوں کو اتنا علم ہوتا جائے کہ اب قیام میں کھڑے ہیں، اب رکوع میں چلی گئی جماعت والے، اب سجدے میں چلی گئی جماعت، اب اتحیات میں چلی گئی جماعت، اتنا ایک علم بھی اگر ہوتا رہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ امام کی آواز اور قرات اور الفاظ، قرات کے قرآن پاک کے الفاظ ان کو اچھی طرح سمجھ آئیں، اگر نہیں بھی آتے، تھوڑا فاصلہ ہے، زیادہ پیچھے کھڑے ہیں، مجمع زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز پھر بھی ان کی ہو جائے گی۔ اور امام کو اور مقتدی کے آداب میں ہے کہ مقتدی پیچھے کھڑا ہو، امام کے برابر نہ ہو۔ اگر امام کے برابر ہوگا یا مقتدی آگے ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور حرم میں حرم میں بیت اللہ کے حرم میں جو نماز ہوتی ہے وہاں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے مقتدی ہوتے ہیں اور ایک طرف سے امام ہوتا ہے، تو جس طرف سے امام کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے نماز، اگر اس طرف سے مقتدی کوئی امام کے آگے ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس طرف سے کوئی مقتدی بھی امام کے آگے نہیں ہے، دوسرے 3 اطراف ہیں جو ان میں سے کسی طرف سے مقتدی امام کے زیادہ قریب ہے بیت اللہ کے اور امام تھوڑا پیچھے ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس سائڈ سے کوئی مقتدی امام کے زیادہ قریب ہو گیا بیت اللہ کے جس سائڈ سے امام کھڑا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے بیت اللہ میں جس طرف سے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اس سائڈ سے مقتدیوں کی جو جگہ ہے وہ خالی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مقتدی امام کے آگے نہ آ جائے۔ اور نماز میں جب قرات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا نام بھی آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، تو عام حکم تو یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا نام آدمی پڑھے یا سنے
تو جل جلالہ کا لفظ بولے، جل جلالہ کا جملہ بولے، یہ اللہ کی تعریف کا جملہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یہ تو عام حکم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر ایسا ہو جائے، نماز میں بھی ظاہر ہے اللہ رب العزت کا نام بھی آتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، تو کیا نماز میں بھی جل جلالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو عام معمول جو ہے علماء کرام کا وہ یہ ہے کہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کا نام سن کر جل جلالہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ کر یا سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جاتا، عام معمول یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ بھی لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا، یا اللہ رب العزت کا نام سن کر یا پڑھ کر جل جلالہ پڑھ دیا، تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن عام معمول یہی ہے کہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔